اور آج ہر بدبخت انجینئر پلمبر اٹھ کے بیٹھتا ہے اور صحابہ کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتا ہے, جس کو نہ بولنے کی تمیز نہ بات کرنے کی تمیز, بیٹھ کے فضول بحثوں میں لوگوں کو ڈال دیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو دیر سے اسلام لائے, ان کے بارے میں ایسے دبے دبے الفاظ سے ان کی بے ادبی کی ہے کہ جیسے اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ جنت میں کیوں جائیں گے, یعنی ان کا اللہ نے اسلام قبول کیوں کر لیا. ایسے جیسے کوئی دیر سے اسلام لائے نا تو آپ خوش ہوں گے نا, چلو یہ بھی الحمدللہ اسلام میں داخل ہو گئے, اللہ نے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا. لیکن اسٹائل ایسا ہے جس سے ایسے لگ رہا ہے کہ کاش یہ دیر سے بھی اسلام نہ لاتے تو زیادہ اچھا تھا. اس طرح سے صحابہ کرام کا نام لیا جا رہا ہے. حضرت ابو سفیان اگرچہ دیر سے اسلام لائے ہیں مگر آپ نے اس تاخیر کی تلافی کی ہے اور پھر جنگوں میں شریک ہوئے ہیں. جو اسلامی سرحدوں پر اور جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں اس نقصان کی تلافی کی ہے جو دیر سے اسلام لانے کی وجہ سے ہوا. خالد ابن ولید بھی تو بہت جلدی اسلام نہیں لائے نا. اب کوئی کہ خالد ابن ولید کا نام جیسے ہی آئے زبان پہ کہے یار ان کی وجہ سے تو احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. حضرت حمزہ نبی کے سگے چچا, ٹھیک ہے انہوں نے شہید نہیں کیا مگر شہادت کا اصل سبب تو خالد ابن ولید بنے تھے نا, انہوں نے تو پلٹ کے حملہ کیا تھا اور ان کی وجہ سے تو بڑے بڑے حضرات شہید ہو گئے اور نبی کو زخم پہنچے. یہ تو سب خالد ابن ولید کی وجہ. ہاں وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے, ان کے اسلام کو قبول کر لیا گیا لیکن بہرحال دیر سے مسلمان ہوئے. ہم کہتے ہیں خالد ابن ولید نے اسلام کو واقعتاً بہت نقصان پہنچایا لیکن اس نقصان کی تلافی کی ہے اور ایسا فائدہ پہنچایا خالد ابن ولید نے کہ 9 تلواریں توڑی ہیں ایک دن میں دشمنوں پہ اور سیف اللہ کا خطاب ملا. حضرت ابو سفیان بھی بہت دیر سے مسلمان ہوئے, بہت اسلام کو حالت کفر میں نقصان پہنچایا مگر اس نقصان کی تلافی اللہ نے بھی کر دی. اللہ نے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, نبی نے فرمایا جتنے بڑے بڑے جرائم ہیں نا اسلام ہدم کا مطلب ہدم کہتے ہیں بڑی دیوار کے گرنے کو. جیسے کوئی بڑی عمارت ہو نا وہ ایسے ہی نہیں گر جاتی, اس کے لیے بڑی بڑی کرینیں لانی پڑتی ہیں. تو ہدم کا لفظ بتا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کی بڑی بڑی دیواریں بھی اگر ہوں گی, بہت بڑی بڑی عمارتیں بھی ہیں, تو اسلام ان گناہوں کو ایسے گرا دے گا جیسے بڑی بڑی بلڈنگوں کو زمین پہ گرایا جاتا, ختم کر دے گا اسلام. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کتنی جنگیں لڑی, اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے ان جنگوں میں تاکہ ہم پیچھے بھاگ نہ سکیں اور ہماری عورتیں ہمیں تانا دیں. تو یہ ساری زندگی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہمارے نبی نے حضرت ابو سفیان کو کس قدر عزت دی ہے, کتنی عزت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو پناہ. کتنی عزت دے رہے ہیں نبی, تو عزت دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مؤلفۃ القلوب میں شامل کر رہے ہیں کہ ابو سفیان آ جائے کسی طریقے سے, اسی لیے چاہ رہے ہیں نا کہ یہ آئے گا تو دین کو فائدہ ہوگا. اس جیسے سردار کا آنا بڑا ضروری ہے, چاہتے گردن اڑا دیتے جا کے فوراً. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے سسر بھی ہیں. سسر کا مقام باپ کی جگہ ہوتا ہے نا رشتے کے اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں. ابو داؤد کی روایت ہے. سب سے زیادہ لائق احترام کون ہے؟ بولو نا بھائی, جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں. تو ابو سفیان کی بیٹی تھی نا نبی کے نکاح میں, تو نبی اس بنیاد پر بھی ابو سفیان کا احترام کر رہے ہیں. مگر آپ کو حضرت ابو سفیان کی تعریف کرتے ہوئے, احترام سے ان کا نام لیتے ہوئے, ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے, مروڑ ہو رہا ہے. تو یہ اندر کا نفاق ہے, اندر کا بغض ہے صحابہ کرام کے خلاف. جو قرآن و سنت کا لیول لگا کے حق پرستی کا لیول اچھا لگایا ہوا ہے آپ نے, وہی ہے کہ وہ چینی کی بوری پہ کسی نے وہ لکھا ہوا تھا, چاول لکھا ہوا تھا, تو کسی نے بولا اندر چینی ہے اوپر چاول لکھا ہوا ہے, اس کہتے ہیں مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. کیا کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے اوپر چاول؟ مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو لیبل کچھ بھی لگا لیا جاتا ہے, اندر کیا ہے, اصل چیز تو کیا ہوتی ہے, بوری کے اندر کیا ہے. تو آپ کے اندر صحابہ کا بغض بھرا ہوا ہے, تو آپ ان کی بھی منفی چیزوں کو, اگر منفی چیزوں کو لاؤ تو کون کہتا ہے کہ صحابہ معصوم تھے, ان سے کبھی خطا نہیں ہوئی؟
کون کہتا ہے بھائی معصوم تھے ان سے کبھی خطا نہیں ہوئی؟ بعض ایسے صحابہ ہیں جلیل القدر جن کا میں نام نہیں لوں گا، بڑی اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے. کتنا بڑا ظلم. اب اگر آپ اس کو لے کے دیکھتے رہو گے تو یہ ایک ہی ان کو بدنام کرنے والا جو ہوگا نا، جو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، یہ ایک جرم ہی کافی ہے. لیکن جب وہ پلٹے ہیں تو ایسی انسانیت کی خدمت کی ہے انہوں نے، ایسی بیٹیوں کی خدمت کی اور عورتوں پر احسان کیا کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. جس نے صحابہ یا اکابر یا بزرگان دین یا فقہا محدثین کو برا بھلا کہا ہے نا، وہ زندگی بھر پھر کبھی پنپ نہیں پایا ہے، اور دنیا میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. آخرت میں تو ہو جائے گی. دنیا کا مطلب یہ کہ پھر دنیا میں وہ 100 دفعہ بھی لوگوں سے کہنا کہ میں نے رجوع کر لیا ہے اور میں نیک بن گیا ہوں، تو وہ پھر بھی نہیں پنپ. ایک جماعت ہے، ان لوگوں نے صحابہ کرام کی بڑی گستاخیاں کی ہیں ماضی میں، پھر انہوں نے توبہ طائب کی، مگر وہ پھر بھی پنپ نہیں پائے. تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ لوگ تو بہت اچھے ہو گئے. انہوں نے فرمایا کہ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ کی ایک دفعہ گستاخی کر لے وہ بعد میں اچھا بھی ہو جائے تو اللہ شاید آخرت میں تو بخش دے، مگر دنیا میں اللہ اس کو لوگوں میں عزت نہیں، وہ کامیاب نہیں ہونے دیتے. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائی، اپنی زبانوں کو بچاؤ اس عمل سے.